وزیر اعظم شہباز شریف کا تاریخی استقبال پر سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام لکھا کہ پرخلوص اور شاندار استقبال نے میرے دل کو چھو لیا۔ لڑاکا طیاروں کا ویلکم کرنا حیران کن تھا۔ سعودی ولی عہد سے دو طرفہ تعاون اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے پر تبادلہ خیال ہوا۔ مسلم دنیا کے لیے محمد بن سلمان کا ویژن اور قیادت قابل تعریف ہے۔ پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری، تجارت اور کاروباری تعلقات کو وسعت دینے میں محمد بن سلمان کی گہری دلچسپی قابل قدر ہے۔ دعا ہے پاک سعودیہ دوستی عظمت کی نئی بلندیوں کو چھوئے۔ سعودی اور پاکستان جارے کے مقابلے ایک ہی صف میں اب تک۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام شیئر کر دیا۔ خالد بن سلمان نے اس جملے کو اردو، انگریزی اور عربی میں الگ الگ شیئر کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سعودی ہم منصب کی پوسٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کی تاریخ کا اہم موڑ۔ دو برادر ملک دشمن کے سامنے سفارہ اور شانہ بشانہ، مشترکہ دشمن کے مقابل ساری امت متحد ہوگی۔ سینئر سعودی اہلکار کا کہنا ہے دفاعی معاہدہ تمام فوجی شعبوں کا احاطہ کرے گا۔ دوسری طرف تاریخی معاہدے پر سعودی عرب میں پاکستانی پرچم لہرا دیے گئے۔ ریاض کا 99 منزلہ کنگڈم ٹاور پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگ گیا۔ دارالحکومت اسلام آباد کی اہم عمارتیں بھی روشنیوں سے جگمگاتی رہیں۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ خبر رساں ایجنسیز نے معاہدے کو شہ سرخیوں میں جگہ دی۔ معاہدہ قطر حملے کے بعد اسرائیل کے لیے واضح پیغام قرار دیا گیا۔ فائنینشل ٹائمز نے لکھا کہ معاہدہ دیر بعد دفاعی شراکت داری کی طرف اہم قدم ہے۔ گلف نیوز اور خلیج ٹائمز نے معاہدہ پاکستان سعودی عرب تعلقات میں اہم موڑ قرار دیا۔ مڈل ایسٹ آئی نے لکھا کہ معاہدہ اسرائیل کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے۔ اے پی نیوز نے معاہدہ مشرق وسطی میں طاقت کا توازن تبدیل کرنے والا قدم قرار دیا۔ رائٹرز نے بھی لکھا کہ معاہدہ خطے میں اسٹریٹجک توازن تبدیل کر سکتا ہے۔ جلال پور پیروالا سے خطرہ بھی ٹلا نہیں۔ دریا ستلج میں بڑا ویلا جلال پور کی طرف بڑھنے لگا۔ لودھرا اور بہاولپور کے قریبی دیہات کو خطرہ۔ ضلعی انتظامیہ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے۔ سیلاب سے ملتان سکھر موٹر وے M5 شدید متاثر۔ 5 مقامات پر ٹوٹ پھوٹ سے M5 تاحال سفر کرنے کے لیے بند۔ ملتان اور شریف موٹر وے سیکشن کو بھی شدید نقصان۔ وفاقی وزیر مواصلات علیم خان اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا جلال پور پیروالا کا دورہ۔ NHA نے موٹر وے کے متاثرہ حصوں سے متعلق بریفنگ دی۔ اس موقع پر عبدالعلیم خان نے کہا کہ ہر قیمت پر جلال پور پیروالا شہر کو بچانا ترجیح ہے۔ شہر کو بچانے کے لیے موٹر وے توڑنا آسان فیصلہ نہیں۔ حکومت کے لیے شہریوں کا جان و مال زیادہ اہم ہے۔ موٹر وے کے ساتھ دونوں طرف سیلابی پانی 20 کلومیٹر تک ہے۔ پنجاب حکومت نے موٹر وے توڑنے کا فیصلہ کیا تو NHA ساتھ ہے۔ بستی بالکل ہستی سے مٹ چکی ہے۔ تقریباً 300 کی آبادی تھی۔ 100 گھر بالکل ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ گھر بالکل ٹوٹن دے قریب آ گیا، وے سارا ختم ہو گیا۔ سیلاب دی وجہ سے 6 فٹ پانی سی۔ گورنمنٹ دا کوئی بندہ نہیں آیا۔ ہمارے علاقے میں کچے میں جو ہے جتنے بھی فصلیں ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ گندم کی ہے، چاول کی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے دعویٰ کیے گئے ہیں کہ ہم ان کو راشن دے رہے ہیں، سہولت دے رہے ہیں، کوئی بھی سہولت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے گھر جو ہیں وہ گر پڑے ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہیں اور ہماری مدد گورنمنٹ نہیں کر رہی۔ متاثرین سیلاب کے بعد مسائل کے گرداب میں پھنس گئے۔ سیلاب کا پانی اترا تو مسئلے ابھر کر سامنے آ گئے۔ متاثرین کہتے ہیں گھر اور کھیت برباد ہو گئے، ابھی تک کہیں سے کوئی امداد نہیں ملی۔ زندگی کا پہیہ کیسے چلائیں؟ ادھر مرید کے میں سیلاب نے 40% تک چاول کی فصل تباہ کر دی۔ ساہیوال میں دھان، مکئی اور چارے کی فصلیں دریا برد۔ بھاول نگر کے 143 موضاجات سیلابی پانی سے متاثر۔ احمد پور شرکیے میں سینکڑوں مکان ملبے کے ڈھیر میں تبدیل۔ کمالیہ میں دریا راوی کے سیلابی ریلے نے کئی دیہات ڈبوئے۔ قصور میں دریا ستلج کا پانی تاحال موجود۔ سیلاب متاثرہ بچوں کے لیے کشتیوں پر سکول کھل گئے۔
سیلاب سندھ حکومت کا امتحان دینے آ پہنچا۔ گدو اور سکھر بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، بڑا سیلابی ریلا اب کوٹری بیراج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مختلف بچاؤ بندوں کے 44 مقامات انتہائی حساس قرار۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت گھوٹکی کندکوٹ پل منصوبے پر جائزہ اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ دریائے سندھ پر گھوٹکی کندکوٹ پل زیر تعمیر ہے۔ یہ دریائے سندھ پر طویل ترین پل ہوگا۔ سندھ پنجاب اور سندھ بلوچستان کے درمیان آمد و رفت آسان ہوگی۔ علیمہ خان کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان بولی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے سلسلے میں چیف جسٹس سے ملی۔ چیف جسٹس نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کیس لگانے کی استدعا کی۔ چیف جسٹس نے سزا معطلی کا کیس 25 ستمبر کو مقرر کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ توشہ خانہ 2 کیس التوا کا شکار ہے، اس کی جلد سماعت کی درخواست دینے کل ہائی کورٹ جائیں گے۔ عدلیہ آخری دروازہ ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور دروازے پر نہیں جا سکتے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی دارس گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا ایک مقدمہ ختم تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں مقدمات میں کلاؤڈ برسٹ کی طرح سزائیں ہوئیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، عدالت سے التجا ہے انصاف کرے۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان $350 ارب کے تجارتی معاہدے۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کے دفاع اور ٹیکنالوجی کے معاہدوں پر بھی دستخط۔ سر کیئر سٹارمر نے معاہدے کو برطانوی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ قرار دے دیا۔ کہا کہ امریکہ برطانیہ کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ اٹلانٹک کے دونوں اطراف اربوں ڈالر کی آمد و رفت ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ برطانیہ امریکہ کا اہم اتحادی ہے، ہم نے برطانیہ کے ٹیرف کم کر دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے برطانوی بادشاہ چارلس نے امریکی صدر کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا۔ تقریب میں شہزادہ ولیم، شہزادہ کیتھرین اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی شریک تھے۔ قطر کا اسرائیلی حملے پر عالمی فوجداری عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ قطر کے ایک سینئر عہدیدار نے عالمی فوجداری عدالت کے صدر سے ملاقات کی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ملاقات میں قطری عہدیدار نے اسرائیل کے خلاف قانونی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے قانونی راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کا ایئر ڈیفنس طاقت بڑھانے کا فیصلہ۔ خلیجی ممالک کے افواج کے درمیان عسکری اور انٹیلیجنس تعاون بڑھایا جائے گا۔ خلیج تعاون کونسل کے وزرائے دفاع کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسرائیل کے قطر پر حملے کی شدید مذمت۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ جارحانہ اقدام خطرناک اور ناقابل قبول اشتعال انگیزی ہے۔ اسرائیل نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی اورمچی میں کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری سنکیانگ چین شیاؤ جیانگ سے ملاقات۔ اس موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ چینی عوام کی یکجہتی اور سنکیانگ کی ترقی متاثر کن ہے۔ صدر مملکت کا اورمچی کے اربن آپریشنز اینڈ مینجمنٹ سینٹر کا دورہ۔ اورمچی کے میئر اور نائب گورنر نے صدر زرداری کا استقبال کیا۔ سینٹر 30 سے زائد محکموں کو ڈیجیٹلی جوڑ کر 200 سے زائد خدمات فراہم کرتا ہے۔ صدر زرداری نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں گہری دلچسپی لی۔ امید ظاہر کی کہ پاکستانی منصوبہ ساز چینی تجربے سے سیکھیں گے۔ صدر آصف زرداری کا اورمچی میں سنکیانگ اسلامک انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ۔ صدر زرداری نے انسٹیٹیوٹ کی خدمات کو سراہا اور پاک چین علمی اور ثقافتی تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا۔ اس بار ارشد ندیم کا نشانہ چوک گیا۔ پاکستانی ایتھلیٹ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں میڈل نہ جیت سکے۔ ٹوکیو میں جاری جیولن کے فائنل مرحلے میں ارشد ندیم نے اپنی پہلی تھرو 82.73 میٹر دور پھینکی۔ دوسری باری میں ان کا تھرو فاؤل ہو گیا۔ تیسری بار میں 82.75 میٹر تھرو کی، لیکن ٹاپ 8 میں بھی جگہ نہ بنا سکے۔ بھارت کے نیرج چوپڑا بھی فائنل تک پہنچ نہ سکے۔ چیمپئن شپ کا گولڈ میڈل ٹوباکو کے ایتھلیٹ نے جیت لیا۔ کرشن والکوٹ نے 88.16 میٹر کی تھرو کر کے گولڈ میڈل جیتا۔ اسرائیل کی غزہ سٹی کو خالی کرنے کے لیے کل تک کی مہلت سے ہونی فوج کے غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی۔ غزہ سٹی پر مسلسل بمباری سے درجنوں گھر تباہ، 61 افراد شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں غزہ کی پٹی میں 83 افراد شہید، 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی کے خلاف
ترکیہ سب سے سخت جواب دے گا، مشرق وسطی کو غیر مستحکم کرنے کا صہیونی منصوبہ ناکام ہوگا، استعماری طاقتیں اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گی۔